بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنا وقت تم کسی جلنے پر گزارتے ہو، اتنا وقت اگر تم محنت کرنے میں گزارو تو ہو سکتے ہے تم اس سے آگے نکل جاؤ۔ پیٹ کا درد ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو سورہ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کر درد ختم ہو جائے گا۔ جس گھر میں پودوں کو پانی نہیں ملتا اس گھر میں رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ پرانے کپڑے پہننے والے کبھی نیچے نظر سے مت دیکھنا۔ اس شخص کو کبھی اپنے راز مت بتانا جو آپ کے سامنے لوگوں کی راز کھولتا ہو۔ زندگی میں سکون چاہتے ہو تو دل میں ارمان کم رکھو۔ ہمیشہ وضو میں رہنے سے دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بادام کی تیل بدن پر لگانے سے جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ خوش مزاجی سے امن حاصل ہوتا ہے اور دوسروں کی دل محبت۔ چاول کھا کر دودھ پینے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ بچوں کی سر پر بال نہ ہو تو اندر کی چیل اور سمندر جاگ پیس کر گاڑھا لیپ کریں۔ جس شخص میں غصہ زیادہ ہو اس کے دوست کم ہوں گے۔ دل میں گون ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں راستے بدل دیتی ہے۔ جس بندہ مخلص ہو عزت میرا رب دیتا ہے۔ محنت اور برداشت کامیابی کی چابی ہے۔ اگر جگر کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو بازاری کھانے اور فاسٹ فوڈ بند کر دے۔ طاقت چاہتے ہوں روزانہ 2 کھجوریں کھاؤ۔ اچھی جگہ اور جلدی شادی کے لیے ہر نماز کے بعد دن بھر میں 1 بار سورہ یوسف پڑھا کرو۔ انشاءاللہ ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ پلاسٹک کی کرسی پر زیادہ دیر تک بیٹھنے سے ٹانگوں میں درد کی شکایت ہو جاتی ہے۔ روٹی چبا کر کھانے سے گیس نہیں ہوتی۔ نہار میں پودینے کی پتی چبانے سے جوانی دیر تک قائم رہتی۔ ٹھنڈا پانی آپ کو جوانی میں بیمار نہ کرے تو جوانی کے بعد آپ کو سخت بیمار کر دے گی۔ 1 گلاس پانی صبح اٹھنے کے بعد پینے سے اندرونی اعضاء کو ایکٹیویٹ رکھتا ہے۔ 1 گلاس پانی نہانے کے بعد پینے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ اگر حلق میں مچھلی کا کانٹا پھنس جائے تو کچا انڈا پینٹ کر پی لے، کانٹا نکل جائے گا۔ غریب دماغ ہمیشہ ماضی کو یاد کرتا ہے۔ غریب دماغ کچھ کونے سے ڈرتا ہے۔ غریب دماغ امیری کو برائی سمجھتا ہے۔ غریب دماغ ہر پل کی گلے کا شکوہ کرتا ہے۔ غریب دماغ سیکھنا پسند نہیں کرتا۔ غریب دماغ پیسے لگانے سے ڈرتا ہے۔ غریب دماغ تبدیلی سے ڈرتا ہے۔ امیر دماغ حال میں رہتا ہے۔ امیر دماغ غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ امیر دماغ دوسروں کو کامیاب کرنے میں ان کی مدد کرتا ہے۔ امیر دماغ گلہ شکوہ نہیں کرتے۔ امیر دماغ لگاتار کچھ نیا سیکھتا رہتا ہے۔ امیر دماغ بری عادتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ امیر دماغ صرف عمل یقین رکھتا ہے۔ ڈینگی کا مرض 1 دن میں صحت یابی کے لیے بکری کا دودھ 1 ہر گھنٹے کے بعد ڈینگی مرض کو پلایا جائے۔ اگر کسی کی 5000 پلیٹلیٹس ہوں تو وہ 1 دن میں 80,000 ہو جائیں گی۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے والوں کے لیے انعامات عذاب قبر سے محفوظ رہیں گی۔ رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ قلت پیشاب اور پیشاب کی بیماریوں میں گنے کا رس پینا نہایت ہی مفید ہے۔ دبلے پتلے حضرات کے لیے گنے کا رس بہت ہی مفید ہے۔ اس کی باقاعدہ استعمال سے کمزوری دور ہوتی ہے اور جسم فریبا اور صحت مند ہو جاتا ہے۔ دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ وقت میں بدل جاتے ہیں اور کچھ وقت برے وقت کو بدل دیتا ہے۔ تل کی تل بالوں کو
لمبا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تل کا استعمال رنگت کو نکالتا ہے اور خارش کو دور کرتا ہے۔ موٹاپا ختم کرنے کے لیے 10 گرام اجوائن اور 10 گرام سونف کو 1 گلاس پانی میں ہلکے آنچے پر پکائیں۔ جب آدھا کپ رہ جائے تو پی لیں۔ صرف چند دنوں میں یقینی فرق محسوس کریں گے۔ آیت الکرسی کو سید الفرقان کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی کی تلاوت کرتے وقت مسکراتے رہتے تھے۔ آیت الکرسی ارکان کی بیماری کا علاج ہے۔ جس گھر میں اسے پڑھا جائے شیطان 3 روز تک اس گھر کے قریب نہیں آئے گا۔ جو وضو کے بعد اسے پڑھے گا اسے 40 سال کی عبادت کا ثواب دیا جائے گا۔ 80-70 بار تلاوت کی معالج کی دوا کی محتاجی ختم کر دیتی ہے۔ گھر سے باہر نکلتے وقت آیت الکرسی شریف پڑھنا مقصد میں کامیابی کروا دیتا ہے۔ 1 ہفتے کے لیے روزانہ انجیر پانی میں بھگو کر صبح خالی پیٹ پی۔ سب سے پہلے ایسے کام کرنے سے بال مضبوط ہوتے ہیں اور بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ جسم میں نیا خون بنتا ہے جس سے گال گلابی ہو جاتے ہیں۔ جسم میں طاقت آتی ہے۔ معدہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ بدہضمی قبض دور ہوگی۔ ناشتے میں نیم گرم دودھ کا 1 گلاس اور سیب کی چہرے کی تازگی خوبصورتی کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اگر کسی کی مسوڑوں سے خون نکلتا ہو تو وہ امرود کی چند پتے 1 گلاس پانی میں پکا کر غرغرے کریں۔ انشاءاللہ چند دنوں میں افاقہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کے وعدہ ہے جو تیرے نصیب میں ہے وہ تجھے ضرور ملے گا۔ اگر آپ 3-4 ماہ تک ملیح استعمال کریں تو آپ کی بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ اگر بالوں میں خشکی ہے تو سرسوں کا تیل لے کر اس میں چینی اور لیموں کا رس ملا کر سر میں لگاؤ۔ خشکی ختم ہو جائے گی اور بالوں میں حیران کن چمک آ جائے گا۔ اگر کوئی شخص نماز میں کوتاہی کرتا ہے تو اسے 21 دن تک روزانہ 21 بار سورۃ الکافرون پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلا دیں۔ انشاءاللہ نماز پڑھنے میں استقامت ہوگی۔ چقندر کی پتوں کو پانی میں ڈال کر ابال لیں اور اس پانی سے سر کو دھوئیں۔ سر کی خشکی غائب ہو جائے گی۔